یہ جو کہے گا سچ کہے گا، یہ جو بات بتا رہا ہے سچی بات بتا رہا ہے، یہ غلط بولے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ جب ساری مہر لگی ہوئی ہے تو ساری بات ماننا ہے، اور جس کے پاس کوئی مہر نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، آج کورٹ کے اندر ہم لاکھ بڑا کوئی سودا کر لیں لاکھوں کروڑوں کا، اگر ہمارے پاس کورٹ کا کوئی کاغذ مہر لگی ہوئی نہیں ہو مانا جاتا ہے؟ نہیں مانا جاتا ہے۔ خاتم سیل لگی ہوئی ہے، اسٹامپ لگا ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کا سودا صحیح ہے تو اسے مانا جاتا ہے، اس کے علاوہ 10 لاکھ کے کاغذ پہ لکھ دے مانا نہیں جائے گا۔ تو رب العالمین یعنی سب سے بڑی عدالت نے ان کے اوپر یہ مہر لگا دی، یہ سچا ہے، یہ غلط نہیں بولیں گے، جو بولیں گے وہ رب کا کلام ہوگا، تو ان کی بات کو تو بلا چون چرا تسلیم کرنا، جو کہہ دیا ماننا ہے، کہیں تو تولنا ہونا نہیں، کہیں چیک نہیں کرنا ہے کہ صاحب اس کے موافق تو نہیں جا رہی ہے حدیث، یہ صحیح نہیں ہوگی، حدیث ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی اس حدیث کے اندر۔ نہیں، آپ کی بات کو تولا نہیں جا سکتا، دنیا کے ہر انسان کی بات کو تولا جا سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں تولا جا سکتا، اسے چیک نہیں کیا جا سکتا، صرف اتنا چیک کیا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اگر صحیح ثابت ہو جائے اس کے بعد کسی کی موافقت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی موافقت کی ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو اتباع کے لائق ہے، ہر طرح کی خطاؤں سے، ہر طرح کی غلطیوں سے آپ کو معصوم کر دیا گیا، آپ کوئی غلطی کرنے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا، اس نے کہا کہ میں کتنے ملک کے پاس گیا، کتنے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا، میں نے کہیں پر یہ چیز نہیں دیکھی کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ جب وضو کرے تو وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے، وہ جب وضو کرے تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے سے پہلے کسی کی ہتھیلی کے اندر آتا ہے اور وہ اسے اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ اتنی زیادہ تعظیم، اتنی زیادہ عزت اگر کسی کی ذات کی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کی وہ عزت کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی، کھڑے ہو گئے، سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑے رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے تیر یہاں پر آنے دو، آپ کو کوئی تیر نہیں لگنا چاہیے، سارے تیر یہاں آئے وہ چل جائے گا لیکن آپ کے پاس کوئی تیر نہیں آنا چاہیے۔ محبت اس درجے کی، صحابہ کرام کی محبت اس درجے کی کہ سب کچھ منظور، ساری تکلیفیں منظور، لیکن نبی کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نیچے آ جائے یہ منظور نہیں۔ تو ایسی ذات جس کی ہر بات کو مانا جائے، ہر بات کو تسلیم کیا جائے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں۔ اب اس کا معاملہ یہ آتا ہے کہ تقلید کا وجود کب سے ہوا، کب سے کسی خاص مذہب کو اس درجے پر مانے۔ سب سے پہلی چیز تقلید کہتے کس، تقلید کے بارے میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں صفحہ نمبر 142 143 کے اندر، ہوا قبول قول احد بلا حجت و دلیل، تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بلا دلیل کے تسلیم کر لینا۔ وہ کیجیے تقلید کسے کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے یہ، ذات کس کی ہے، کس کی ہے یہ ذات کہ جس کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا ہے، کون ہے وہ ذات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقلید کس کی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ قبول قول آدم بلا حجت و دلیل، بلا دلیل بلا حجت کے کسی بات کو تسلیم کر لینا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تقلید اس چیز کو کہتے ہیں کہ بلا دلیل کی کسی کی بات کو مان لینا، یہ تقلید۔ تقلید کا وجود کب سے ہوا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی باب کے اندر آگے کہتے ہیں کہ 34 صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص مذہب کی تقلید پر جمع نہیں تھے، یعنی 34 صدی ہجری سے پہلے کسی خاص مذہب کی تقلید نہیں کی جاتی تھی، کسی خاص مذہب کی طرف لوگ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے تھے کہ ہم یہ فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، منسوب نہیں کرتے تھے۔ 34 صدی ہجری کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ لوگ تقلید کرنے لگے، لوگ کسی خاص مذہب کی طرف نسبت دینے لگے، لوگ کسی خاص مذہب کی ہر بات کو جو آ جائے من وعن بلا حجت بلا دلیل کے تسلیم کرنے لگ گئے۔ ابھی اتنی ساری دلیل قرآن حدیث آیتوں کے مطابق آپ لوگ مجھے بتائیے کہ تقلید یعنی بلا حجت بلا دلیل کی کس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کی تقلید کرتا ہوں تو وہ کس کو جھٹلائے گا؟ اول شے قرآن، دوسری چیز حدیث۔ یعنی اگر قرآن اور سنت کو جھٹلا دیا تو بچا ہی کیا؟ مومن کا اثاثہ کیا ہے؟ مسلمان کا اثاثہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ بلا حجت کے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، معصوم علی خطا کوئی نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہی۔ ہم اور ہمارے بارے میں یہ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم انبیاء کی عزت نہیں کرتے، رسولوں کی تکریم نہیں کرتے، اولیاء کی عزت نہیں کرتے، صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ہم سے زیادہ
نہیں رکھتا، ہم سے زیادہ اماموں سے کوئی محبت نہیں رکھتا، ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل الرائے کے اگر کوئی امام دے دو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ امام تھے رائے کے اندر، عقل کے اندر، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ کہتے کہ یہ سونا، چاہے وہ مٹی ہو، لوگ کہتے تھے کہ یہ سونا ہے۔ اس درجے اللہ رب العالمین نے انہیں فہم اور فراست دے رکھی، ہم اتنی عزت کرتے ہیں۔ لیکن عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بات کو بلا حجت تسلیم کر لیا جائے۔ اب ایک چیز یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اگر کچھ مسئلوں کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور ان کی باتوں میں کہیں گے ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نہ ان کی کوئی غلطی ہے، غلطی ان کی نہیں ہے، نہ ان کے شاگردوں کی، غلطی ہم لوگوں کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے چاروں اماموں کا ایک ایک قول پیش کروں گا، صرف ایک ایک قول، وقت بھی وہ زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ بس ایک ایک قول پیش کروں گا سب کا۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں